نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کے پیارے پروگرام سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور آج ہم بات کریں گے پیارے نبی کی پیاری سیرت کے اس پہلو سے متعلق جو اعلان نبوت سے پہلے کے معرکوں کی صورت میں ہے۔ یہ بات ہم ہمیشہ کرتے چلے آئے، اور الحمدللہ ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ جو عملی تفسیر ہے قرآن پاک کی، نہ صرف اعلان نبوت کے بعد قابل فخر اور قابل رشک ہے، بلکہ اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہم سب کے لیے ایک عظیم مثال ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں جہاں ظلم کو طاقت سمجھا جاتا تھا، جہاں بے ایمانی کو چالاکی اور سمجھداری سمجھا جاتا تھا، جہاں پر اخلاقیات سے واقف لوگ ہی ناپید ہوتے جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے ایسے کاموں میں حصہ لیا جو نبوت کے اعلان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے اپنے اصحاب کو بیان فرماتے تھے، اور فرماتے تھے کہ مجھے ان اعمال پر فخر ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے اعمال، ایسے افعال کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 15 برس تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ تقریباً 15 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قریش نے جنگ کی تھی، جنگ میں حصہ لیا تھا، جنگ فجار، اس میں آپ نے شرکت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر پکڑ پکڑ کر اپنے چچا حضرت ابو طالب کو دیے، اور مختلف جس طریقے سے جنگ میں مدد فرما سکتے تھے مدد فرمائی۔ ایسے ہی ماہ ذی القعدہ میں قریش نے ایک معاہدہ طے کیا، جس کو تقریباً تمام ہسٹری سے واقف تاریخ پڑھنے والے، سیرت مصطفیٰ پڑھنے والے جانتے ہیں، اس کو کہتے تھے معاہدہ حلف الفضول۔ آپ نے حلف الفضول میں شرکت کی۔ یہ کیا تھا؟ قریش کے اعلیٰ اور معزز گھرانے، یعنی جن کے کہتے ہیں کہ کوئی ایک انفلوئنشل ان کا گھرانہ تھا، لوگ ان کی بات کو سنتے تھے، ان کی شرافت کو تسلیم کرتے تھے، ان کی بات کی اہمیت تھی، ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور دیگر رشتہ دار بھی اس میں شامل تھے، انہوں نے ایک معاہدہ طے کیا جس میں فضل نام کے 3 افراد شامل تھے، اسی لیے اس کو حلف الفضول بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ کوئی بھی شخص اگر مظلوم ہے، ہم اس کی مدد کریں گے جب تک کہ اسے اس کا حق نہ دلوا دیں۔ میں ہمیشہ اس کو ریلیٹ کرتی ہوں یو این او کی جو کانسیپٹ تھا، اس سے یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کا جو کانسیپٹ تھا وہ یہی تو تھا کہ دنیا بھر میں کہیں پر بھی کوئی شخص اگر اپنی طاقت کا، اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرے تو اسے اس زیادتی سے روکا جا سکے۔ اس کی بنیاد کہاں ہے؟ اس کی بنیاد ہے حلف الفضول کے معاہدے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس معاہدے میں شرکت فرمائی، اور اعلان نبوت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس معاہدے کا شریک بننے میں، یعنی ایز اے ممبر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے میں شامل تھے، آپ نے فرمایا کہ اس معاہدے میں شرکت کرنا مجھے سرخ اونٹ، اور ایک مقام پر فرمایا 100 سرخ اونٹ۔ اب سرخ اونٹ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کوئکلی بتاتی چلوں۔ ایک مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا کہ بہت ہی اعلیٰ عمدہ نسل کے قیمتی ترین اونٹ ہیں،
جنہیں سرخ اونٹ کہا جاتا ہے، اور بعض نے لکھا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ان اونٹوں کے اوپر 100 اونٹوں کے اوپر سرخ یاقوت لاد دیے جائیں اور وہ سب اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیے جائیں، میرے نبی فرما رہے ہیں کہ مجھے راہ خدا میں 100 سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے زیادہ یہ عمل محبوب ہے کہ میں نے اس معاہدے میں شرکت کی۔ ناظرین، یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ حقوق العباد کی اہمیت، مظلوم کی مدد کی اہمیت، ظالم کو ظلم سے روکنے کی اہمیت ہمارے دین میں کتنی زیادہ ہے۔ صدقہ خیرات کرتے جائیں اور ایک طرف مظلوم کسی چکی میں پستا چلا جائے، ظالم اس کا حق دباتا چلا جائے، تو پھر ہمیں غور کرنا ہے کہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا کہ مظلوم کو اس کا حق دلوایا جائے، جب تک ظالم وہ حق ادا نہ کر دے اس سے لڑا جائے۔ اب اپنی اپنی بساط ہے، اپنی طاقت ہے، جس کا جتنا اختیار ہے، جو ہاتھ سے اپنی قوت سے اپنی طاقت سے ظالم کو روک سکتا ہے وہ ہاتھ سے روکے، جو نصیحت سے زبان سے روک سکتا ہے وہ نصیحت سے روکے، جو اتنی بھی طاقت نہیں رکھتا کم از کم دل میں تو اس بات کو برا جانے اور ظالم کو دل سے کنڈیم کرنا ہے۔ ہم نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ ہم کمزور بے بس ہیں، یا اللہ اس ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے نہیں روک سکتے، آپ مظلوم کی مدد فرما دیجئے، آپ کوئی وسیلہ بنا دیجئے۔ بہرحال یہ بات بتانے کا مقصد یوں تھا کہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے رحمت ہیں، رحمت عالمین ہیں۔ مظلوم چاہے ایمان پر نہ ہو، مظلوم چاہے کافر ہو، کسی اور دین سے تعلق رکھتا ہو، اللہ کو نہ مانتا ہو، پھر بھی میرے نبی نے اس کی مدد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی کی عمر مبارک میں ہی عرب معاشرے میں خصوصاً مکہ والوں میں اتنی اچھی شہرت کے حامل تھے، اس بات کا اندازہ آپ لگائیں گے کہ لوگوں نے اللہ کے حبیب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے بجائے صادق اور امین کہنا شروع کر دیا۔ اس معاشرے میں جہاں جھوٹ عیب نہیں سمجھا جاتا، جہاں امانت ہڑپ کر جانا طاقت کی علامت تھی، کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ کسی کی امانت واپس کرنی ہے، خیانت ایک عام عمل تھا، اس معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ صادق اور امین کہہ کر پکار رہے ہیں، سب سے زیادہ سچا، سب سے زیادہ امانت دار۔ بے شمار ایسے واقعات مورخین نے لکھے سیرت طیبہ کے عنوان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے، مثلاً خانہ کعبہ سے متعلق واقعہ لکھا جاتا ہے، حجر اسود کو نصب کرنے کا واقعہ لکھا جاتا ہے کہ قوموں میں لڑائی پڑ گئی، فلاں قبیلہ کہہ رہے ہم حجر اسود کو نصب کریں گے، لوگ لڑ رہے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ عرب معاشرے میں اتنی لڑائیاں کثرت سے ہوا کرتی تھیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر باقاعدہ جنگیں چھڑ جایا کرتی تھیں جو 40 سال 50 سال صدیوں چلتی تھیں، نسل در نسل ایک دوسرے کی جان لینے سے بالکل جھجکتے نہیں تھے لوگ۔ میرے نبی نے کس طرح سے اس مسئلے کو سلجھایا؟ کچھ لوگوں نے ریکمنڈ کیا کہ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد کو بلائیے، وہ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، لوگ نہیں جانتے اللہ کے رسول ہیں، ہم ایک بات بیان کر رہے ہیں یہاں پر۔ انہوں نے کہا کہ جو یہ فیصلہ کر دیں گے وہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا۔ اب میرے نبی کا فیصلہ دیکھیے، کچھ لوگ تو اس بات پر بھی راضی تھے کہ اللہ کے حبیب یعنی محمد نصب کر دیں حجر اسود کو۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم و فراست دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل دیکھیے، ان لوگوں کے جذبات کو کس طرح سے آپ نے سمجھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بڑے قبائل کے ایک ایک فرد، بعض نے کہا کہ ان کے جو سردار تھے، انہیں بلایا، حجر اسود کو ایک چادر پر ڈالا گیا اور اس چادر کے کونے سب قبیلوں کے جو سردار تھے
انہوں نے پکڑ لیے. یعنی یوں سمجھیے کہ سب اس میں شامل ہو گئے. اب کوئی شکوہ نہیں کر سکتا کہ میرے قبیلے نے نسب کیا ہے حجر اسود اور دوسرا اس سے محروم رہ گیا ہے. اور سب اس بات پر متفق ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل کو پسند فرمایا. یہ ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف, یہ ہے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. آپ سب ضرورت مندوں کی اپنی گنجائش کے حساب سے مدد بھی فرما رہے ہیں, مظلوم کی داد رسی بھی فرما رہے ہیں, اپنے کام اپنے ہاتھوں سے انجام دے رہے ہیں. نہ صرف اپنے کام کرتے ہیں بلکہ کوئی بوجھ اٹھا کر لے کر جا رہا ہے, اس سے وہ وزن اٹھا لیا, جس جگہ تک وہ جانا چاہتا ہے اس کو وہاں پر چھوڑ کر آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتے رہے. آپ نے تجارت میں شرکت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی ایسی کی کہ لوگوں میں شہرت ہو گئی کہ ایک نوجوان تاجر ہے. جب وہ مال تجارت فروخت کرنے یعنی بیچنے جاتا ہے تو پہلے اس کا عیب بتاتا ہے. کتنی حیرت کی بات ہے, جہاں پر بے ایمانی کو ہم بات کر رہے ہیں ہوشیاری سمجھا جائے, جہاں پر تاجر اپنی چیزوں کے عیب اس کی خوبی بنا کر بتائے, جہاں لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ اس چیز میں فلاں عیب ہے. ایک ایسا تاجر ہے جو پہلے بتاتا ہے کہ اس میں یہ کمی ہے یا یہ نقص ہے یا یہ عیب ہے, اس کے بعد فروخت کرتا ہے جو سب سے کم نفع لیتا ہے. تو اللہ کے حبیب کی شہرت اتنی پھیل گئی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو مکے کی ایک نہایت با اثر خاتون تھی, انہوں نے اپنا مال تجارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر جائیے. جب آپ مال تجارت لے کر گئے, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کا ایک غلام ساتھ تھا. اس نے واپس آ کر حضرت خدیجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اوصاف بیان کیے, آپ کی دیانتداری کا جو نقشہ کھینچا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست کا جب بیان کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد متاثر ہوئیں. آپ کی دیانتداری کی وجہ سے, آپ کے اخلاق کی وجہ سے, آپ کے کردار کی وجہ سے انہوں نے اپنی سہیلی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور بعض روایت میں ہے کہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے توسط سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کی درخواست پیش کی. حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پڑھایا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی حیات مبارکہ ہے. آپ صادق ہیں, امین ہیں, دیانتدار ہیں, فہم و فراست والے ہیں, صبر والے ہیں, استقلال والے ہیں اور ضرورت مندوں کی مدد فرمانے والے ہیں. ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا, ابھی قرآن پاک کا نزول نہیں ہوا, ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات نہیں دیے گئے. یہ ہے مزاج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہے سیرت و کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ یاد رکھیں کہ کس طرح نبی پیدائشی نبی ہیں اور اوصاف اور کمالات سے متصف ہیں. انشاءاللہ سیرت طیبہ کا سلسلہ جاری رہے گا. آج پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اجازت دیجیے. وما علینا الا البلاغ المبین.